وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اے اولاد آدم، ہر عبادت کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے ہمیں ہر ایک چیز کی تعلیم فرمائی ہے۔ کسی بھی مذہب کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کھانے کے آداب کہیں پر نہیں ہے۔ آپ کو ایک واحد اسلام ملے گا جس کے اندر مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو کھانے کے آداب سکھائے گئے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، یہ ابو داؤد شریف میں بھی ہے، مسند امام احمد کے اندر بھی۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ میں نے اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا اور میں نے بتایا کہ میں نے تورات میں کیا پڑھا تھا، تو آپ نے فرمایا کھانے کے بعد کھانے میں برکت کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے اور کلی کرنے سے ہوتی۔ پہلے ہاتھ دھونے، کھانا کھانے کے بعد پھر ہاتھ دھونے، پھر کلی کرنی، اس سے برکت آئے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر کی کثرت کرے، وہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے اور کلی کرے۔ کھانے میں برکت کا ایک کیسا زبردست اصول دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے میرے گھر میں برکت ہی برکت ہو، خیر ہی خیر ہو، خیر ہی خیر ہو، خیر ہی خیر ہو، تو وہ یہ کام کرے۔ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا ہے، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے، اور اس کے بعد کلی کرنی۔ حضرت ابن بزار قردنی حنفی متوفی 827 ہجری نے لکھا کہ کھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئے اور ہاتھ نہ پونچھے، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لے اور ہاتھ پونچھ لے۔ کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھونے ہیں تو کسی کپڑے سے صاف نہیں کرنے، ایسے ہی کھانا کھانا، اور کھانے کے بعد جب ہاتھ دھونے ہیں پھر صاف کر لینا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام اور مشروب میں پھونک نہیں مارتے تھے اور نہ برتن میں سانس لیتے تھے۔ کیسی بات ہے! حضور روٹی پہ ہم لقمہ لے کے نا جی، بعض اوقات لقمہ لے کے ایسے پھر کھا لیتے ہیں، حضور ایسے نہیں کرتے تھے۔ ہاں جی، اور دوسرا چائے پیتے نا جی، چائے یا گرم بن پھر پیا، پھونک ماری پھر پیا، حضور ایسے نہیں کرتے تھے۔ مشروب میں پھونک نہیں مارتے تھے، پھر پیتے وقت گلاس میں ہی سانس لے لینا، پیے جا رہا ہے پیے جا رہا ہے پیے جا رہا ہے، ہمیں ضرورت تھوڑا جا تھلے کر کے سا لے لیا پھر حضور ایسے نہیں کرتے تھے۔ کھانے کو پھونک بھی نہیں مارنی، پانی پہ یہ مشروب میں چائے ہے شربت ہے جو بھی، پھونک نہیں مارنی۔ اچھا جی، تیسرا حضور نبی اکرم برتن میں سانس نہیں لیتے تھے۔ یہ ابن ماجہ شریف کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر، ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز کھاتے یا پیتے تو یہ دعا کرتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ یہ ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک۔ حضور کھانے کے بعد یہ دعا فرماتے۔ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کھانے سے پہلے آپ بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ آپ پڑھا کرتے، بسم اللہ شریف پڑھے اور بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کھانے کے بعد یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی ہی من غیر حول منی ولا قوہ، تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ دیکھو کیسی بات ہے، کھانا کھانے سے بھی گناہ بخشے جا رہے ہیں۔ یہ دعا کر لے، اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو الہیثم بن الطیحان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو بھی دعوت دے دی۔ جب سب کھانے سے فارغ ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو جزا دو، اپنے بھائی کو جزا دو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا جزا دیں؟ تو فرمایا جب کوئی شخص کسی کے گھر جائے، اس کا کھانا کھائے، اس کے مشروبات پیے اور وہ اس کے لیے دعا کرے تو یہ اس کی جزا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد دعا کرنی چاہیے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک۔ کھانا جہاں پہ بھی کھائیں، آپ گھر میں بھی کھائیں نا جی، تو اپنی بیگم سے ہی کہہ دیں جزاک اللہ خیرہ اللہم زد فزد، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو اس کے بدلے میں برکتیں عطا فرمائے۔ بندہ گھر میں ہی کھا لے تو بیوی کو ہی دعا دے دے، گھر والوں کو دعا دے دے، باہر کھائے باہر دعا دے دے، یہ جزا ہے کھانے کی۔ میں ایک ڈاکٹر کا پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، وہ خود ڈاکٹر تھا، اور ہم کتنا احسان مانیں اس مالک کا اتنا کم ہے۔ وہ کہتا ہے میں باوجود اس کے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں کھانا کھا تو لیتا ہوں لیکن رفع حاجت نہیں کر سکتا۔ مشینوں کے ذریعے میرے جسم سے، میرے پیٹ سے گندگی کو نکالا جاتا ہے۔ یہ احسان ہے اس مالک کا، وہ کھانے کو دے رہا ہے نا، تو شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، مالک تو دے بھی رہا ہے اور احسان بھی فرما رہا ہے۔ اگر کھانا دیکھو نا جی، کھانا کھا لینا یہ بھی اس کی نعمت ہے، ورنہ وہ نالیاں لگی ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے، بندہ کھا بھی نہیں سکتا۔ ہم کھا بھی رہے ہیں اور رفع حاجت بھی کر رہے ہیں، تو یہ اس کے احسانات میں سے احسان نہیں، اس کا کروڑ شکر ہے۔ ہمیں کسی مشین کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی دوائی کی ضرورت نہیں، صبح کھاتے ہیں شام کو ہم رفع حاجت کر لیتے ہیں، اس مالک کے احسان ہے۔ پیشاب ہی رک جائے نا جی تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، آپ ہسپتال میں جائیں تو وہ پیشاب کی نالیاں لگی ہوتی ہیں، بندہ پیشاب نہیں کر سکتا تو جسم پھاڑ کے مثانے کے اندر انہوں نے اس کا سلسلہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس کا احسان ہے جی۔ تو اس لیے شکریہ ادا کرنا چاہیے، کھانے سے پہلے بھی اس کا شکریہ ادا کرے بندہ، کھانے کے بعد بھی شکریہ ادا کرے، مالک تیرا کرم، تیرا احسان۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص کھڑا ہو کر پانی پیے۔ حضرت قتادہ نے کہا کہ ہم نے پوچھا اور کھانا، تو حضرت انس نے فرمایا یہ تو زیادہ برا ہے، فرمایا یہ زیادہ خبث کام ہے۔ حضور نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمایا۔ جب ان سے سوال کیا گیا اور کھڑے ہو کے کھانا کھانا، فرمایا یہ اس سے زیادہ خبیث کام ہے۔ یہ کیا بات؟ پانی سے منع کیا گیا تو کھانے کی بات کر رہا ہے۔ ہمارے کسی بھی شادی حال میں اللہ کے فضل میں آپ چلے جائیں، کھڑے ہو کے ہی کھانا دیا جاتا ہے۔ بڑے جو اپنا، میں تو کسی کو بڑا نہیں سمجھتا، میں بڑا سمجھتا ہوں اس کو جس کو دین کا زیادہ علم۔ یہ کیا دنیا پڑھ کے بڑے لوگ جی، بڑے لوگ، پیسہ، بڑے لوگ، پیسہ اگر معیار ہوتا تو 2 نمبر لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہے، بڑے لوگ ہو گئے، بڑے لوگ نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی بڑا ہے جو زیادہ متقی۔ ان کے آپ محافل میں چلے جائیں، وہ ہر ایک نے پلیٹ پکڑی ہوتی نہیں، کھڑے ہو کے کھا رہے ہوتے۔ حضور نے اسے منع فرمایا، کھڑے ہو کے نہیں کھانا، کھڑے ہو کے نہیں پینا۔
حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز کھڑے ہو کر پانی نہ پیے، سو جو شخص بھول جائے اس کو چاہیے کہ وہ قے کر دے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، الٹی کر دیں. جو کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ الٹی کر دیں. یہ اتنا جو ہے نقصان دہ کام. اچھا جی، اب میں آپ کو خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو کھڑے ہو کر پینے اور کھانے کے متعلق احادیث ملیں گی. ٹھیک ہے، آپ کو ایسی روایات بھی ملیں گی یا کوئی سنائے گا کہ حضور نے کھڑے ہو کے پیا اور کھڑے ہو کے کھایا. حضور اس امت کے لیے جہاں پر رہنما ہیں وہاں پر باپ بھی ہیں، ہمارے روحانی باپ بھی ہیں، رہنما بھی ہیں. حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ عمل کر کے بتایا ہے جو مجبوری کی حالت میں بھی بندہ کر سکے، وہ بھی حضور نے بتایا. ہم کھڑے ہو کے کھائیں پئیں گے تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا، ہم نے خلاف سنت کام کیا. حضور نے کھڑے ہو کے کیوں کھایا؟ تاکہ جواز پیدا ہو جائے کہ مجبوری ہو تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. آپ کو روایت ملے گی حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، تو کیا کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہو گیا؟ نہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت نہیں ہے. حضور نے یہ تعلیم فرمائی امت کو، اپنے امتیوں کو، اپنے بچوں کو یہ تعلیم فرمائی کہ اگر کوئی مجبور ہو، اگر کسی کی تکلیف ہے، وہ عذر ہے، بیٹھنے کی جگہ صحیح نہیں، تو وہاں پر اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. 2 پانی پینا کھڑے ہو کے وہ مستحب ہے، باعث اجر و ثواب. ایک وضو سے بچا ہوا پانی اور ایک آب زمزم. اس کا اہتمام کر کے اگر کوئی پیے گا تو یہ شاعر اللہ کی تعظیم ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ قرآن پاک کے اندر ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. سورہ حج کی یہ آیت مبارکہ ہے. اور جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو بے شک یہ دلوں کے تقوی سے ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ ہم جو کام کرتے ہیں خلاف سنت ہوگا اور عرف کے خلاف ہوگا تو ہمیں اس کا کوئی ثواب نہیں ملنے والا، بلکہ بعض مقامات پر اس کا گناہ ملتا ہے. حضور نے جو عرف کے خلاف کیا، پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، حضور نے کھڑے ہو کے پیا تو یہ جواز کے لیے تھا. بیٹھ کے کھانا چاہیے، لیکن حضور نے کھڑے ہو کے کھایا تو یہ جواز کے لیے تھا کہ اگر کوئی عذر ہے تو. اب دیکھیں نا جی، کرسی پر نماز نہیں ہوتی، آپ کی میری ہماری کرسی پر نہیں، لیکن جو ایک بندہ گھٹنوں کو مریض ہے، بیمار آدمی، وہ کیا کرے؟ اس کے لیے تو بڑی تکلیف دہ بات. لہٰذا وہ اگر کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں. ہاں جی، ایک بندہ وہ ایک دفعہ بیٹھ گیا ہے، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، تو وہ بیچارہ نماز کے اندر کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے جی. یہ انشاءاللہ زندگی رہی تو میں اس کے ساتھ تفصیل عرض کرتا چلا جاؤں گا جیسے جیسے وقت آتا جائے گا. البتہ یہ جب آپ کے سامنے احادیث آئیں گی تو ان کو مد نظر رکھیے گا کہ عرف عام میں اور حکم ہے، مجبوری میں اور حکم ہوتا ہے. شراب حلال ہے یا حرام؟ حرام ہے نا. لیکن اگر کوئی بندہ مر رہا ہو اور اس کے پاس پینے کے لیے کچھ نہ ہو تو اب وہ جائز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی. حرام ہے. اب یہ نہیں کہ اسلام نے کہا کہ تو مر رہا ہے تو پی لے، اب اس سے جواز نہیں نکالا جائے گا کہ حضور نے کہا ہے تو پی لے. ہاں جی، لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ کو بندہ رگڑا لگایا ہی جائے، نماز نہیں پڑھنی، نماز نہیں پڑھنی، نماز کے قریب نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ. قرآن میں لکھا ہے تو بابو آگو بھی پڑھو نا، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو. اب یہاں سے یہ جواز نہیں نکال لیا جائے گا، قرآن کہتا ہے نشہ کر لو تو پھر نماز نہیں پڑھنی. ایسا نہیں کرنا، الٹی کھوپڑی نہیں لینی، الٹی سمجھ نہیں لینی. جو چیز جہاں پہ ہے وہیں پہ خوبصورت لگتی ہے. جوتے پیروں کے لیے بنے ہیں، وہ پیروں میں ہی خوبصورت لگتے ہیں.
کوئی سر پہ رکھ لے. حضور یہ بات درست تو نہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے.